آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاکستانی بزنس مین کے بارے میں کہ جس کے کاروبار سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن شاید آپ اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں زیادہ جانتے نہ ہوں۔ آج میں اسی کا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان میں ایک بزنس مین ہونے کے ناطے سروائیول کیا، کس طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے دور اقتدار میں اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان میں سر فہرست ہیں جناب موجودہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب۔ جی ہاں، میری مراد ہے صدر الدین ہاشوانی، اور ان کی کتاب ہے سچ کا سفر، جو انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھی اور اپنے کاروباری زندگی کے بارے میں لکھی۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے پاکستانی بزنس مین پر بات کریں گے کہ جس کی عمر جب 12 سال ہوتی ہے تو اس کا والد انتقال کر جاتا ہے، اور گھر کا بڑا ہونے کے ناطے اس پر بہت سی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے وہ کبھی ریلوے اسٹیشن پر چیزیں بھیجتا ہے تو کبھی وہ آفس بوائے کا کام کرتا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں، وہ اس کی محنت میں مزید تقویت آتی جاتی ہے، تو آخر میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ، آپ کہہ لیں کہ شروع میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ جب وہ ایک باقاعدہ اپنے کاروباری زندگی کا آغاز کرتا ہے تو ایک حجویری ایجنسیز کے نام سے وہ اپنی ایک کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور اس ایجنسی کا بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کپاس کو برآمد کرتے ہیں، اور دن گزرتے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگتی ہے جو کپاس کی برآمد کرتی ہے۔ حجویری ایجنسیز کے کامیاب تجربے کے بعد صدر الدین ہاشوانی صاحب ہوٹلنگ کی طرف آتے ہیں، اور ہوٹلنگ میں وہ بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں، جن میں ایک پی سی اور میریٹ ہم سب کے سامنے ہے کہ اس کا جو لیول ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو معیار ہے، کوالٹی، ہر حوالے سے ہی وہ پاکستان کے اچھے ہوٹلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جہاں صدر الدین ہاشوانی صاحب رکتے نہیں ہیں تو وہ پٹرول اور گیس کی فیلڈ میں آتے ہیں، اور اورینٹ پیٹرولیم کے نام سے اور او پی آئی گیس کے نام سے ان کی دو بڑی کمپنیاں اس وقت پاکستان میں پٹرول اور گیس کے شعبوں میں بڑا ہی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ تو تھا ان کے کاروبار جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں، ان کا احوال، لیکن یہ اس لیول تک کیسے پہنچے، کتنی مشقت کرنی پڑی، کس سیاستدان نے کیا کردار ادا کیا، وہ صدر الدین ہاشوانی صاحب بتاتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے سیاستدانوں پر بات کی جا سکتی ہے، اس کتاب میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا کردار بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کردار، آصف علی زرداری صاحب کا خاص طور پر کردار، اور پھر نواز شریف کا کردار، سبھی سیاستدانوں کے منفی اور پازیٹیو کردار پر بات کی گئی ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو صدر الدین ہاشوانی صاحب نے خاص ٹارگٹ کیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح ایک ان پڑھ آدمی، ایک تعلیمی طور پر نااہل آدمی کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ صدر الدین ہاشوانی صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب زرداری صاحب بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد صدارت کے امیدوار بنے تو اس وقت صدر بننے کے لیے ایک تعلیم کی، آپ کہہ لیں کہ شرط رکھی گئی تھی کہ بندہ گریجویٹ ہو۔ تو جب زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے گریجویشن کی ہے تو زرداری صاحب نے لندن میں ایک کسی کالج کا ذکر کیا تھا، تو ہاشوانی صاحب کرتے ہیں کہ مجھے تو آج تک اس کالج کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں، اگر کسی پاکستانی کو اور خاص طور پر کسی پیپلز پارٹی کے ورکر کو اس کالج کا علم ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ تو خیر، پاکستان ہے تو یہاں چلتا ہے۔ تو ہاشوانی صاحب بنیادی طور پر صدر آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی کیریئر کا آغاز ہے وہ ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ 1983 کی بات ہے، 1983 میں کلفٹن میں ایک کلب بنایا، تو میں اس کلب میں موجود تھا، تو مجھے ایک ویٹر نے آ کے بتایا کہ سر نیچے ایک لڑکا، نوجوان لڑکا اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت کلب میں آ گیا ہے اور ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلب اب میرا ہے اور یہاں کا جتنے معاملات ہیں، جو یہاں کا پرافٹ ہے، جو یہاں کا لاس ہے، وہ میرا ہوگا۔ تو ہاشوانی صاحب کرتے ہیں کہ میں جب نیچے گیا تو میں نے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ اس کو دھکے مار کے یہاں سے نکالیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ آوارہ نوجوان آ گیا ہے اور نشے میں دھت بھی تھا، تو میں نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا۔ تو جب میں نے اس شخص کو، اس نشے میں دھت آدمی کو، اس قبضہ گروپ کو اپنے کلب سے نکالا تو چند گھنٹے بعد مجھے ایک کال موصول ہوئی
اور میں وہ کال سننے کے بعد حیران رہ گیا، اور وہ کال تھی حاکم علی زرداری صاحب کی، جو بہت ہی بڑے شخص تھے، سیاسی قداور والے شخص تھے، جن کا ایک بڑا ہی رعب اور دبدبا تھا۔ حاکم علی زرداری صاحب نے مجھے کال کی اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی توہین کی ہے، تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ جی ہاں، ان کا بیٹا تھا آصف علی زرداری، اور یہ وہی آصف علی زرداری تھا جو نشے میں دھت تھا، اور وہ کلفٹن میں ہاشوانی صاحب کے کلب میں بدماشی کرنے آیا تھا اور قبضہ کرنے آیا تھا۔ تو زرداری صاحب کی سیاسی کیریئر کا آغاز ایک قبضہ گروپ کی صورت میں ہوا، اور پھر ہاشوانی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بہت ہی اچھا تعلق رہا ان کے دور حکومت میں۔ تو میں نے بارہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا کہ یہ شخص آپ کے لیے برل نقصان دہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی تھیں اپنے قتل سے پہلے، تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری جونس ہے وہ میری ساکھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ میرے نام کی آڑ میں بہت سے نجائز کام کر رہا ہے۔ حالانکہ جو اس دور کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ محترمہ بھی سیاسی طور پر کوئی بہت صاف اور شفاف نہیں تھی، کرپشن کے الزام ان پر بھی تھے، اور صرف الزام نہیں تھے، ثابت بھی ہوا تھا۔ لیکن زرداری صاحب کا ایک الگ لیول تھا، وہ چاہے وہ فرانس کی کمپنی کے ساتھ جو ان کے کیے گئے معاہدے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے، اور اس بابت وہ جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں۔ اور یہاں مجھے وہ ندیم افضل چاند صاحب غالباً اب ہمارے ضلع کے بھی ہیں، وہ مائنڈ نہ کر دیں، ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک نون لیگ کے، اس دور میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے، ایک نون لیگ کا کہہ رہا تھا جی کہ کرپشن تو زرداری نے بھی کیا، تو چاند صاحب کہہ رہے تھے ہاں کی ہے، لیکن جیل بھی تو کاٹی ہے۔ تو پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے یا پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ آپ نے جیل کاٹی ہو، کرپشن کرنا ایک کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ تو خیر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ زرداری صاحب نے ہر ممکن کوشش کی صدر الدین ہاشوانی کو روکنے کے لیے۔ پھر ایک ہاشوانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کراچی میں جب پی سی ہوٹل کی بنیاد رکھی اور وہاں کام جاری تھا، تو زرداری صاحب کی طرف سے مجھے ایک پیغام موصول ہوا کہ اگر تم یہ ہوٹل چلانا چاہتے ہو تو اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو ہاشوانی صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا انکار کیا، تو زرداری صاحب کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ تم اس کا خمیازہ بھگتو گے، اور صدر الدین ہاشوانی صاحب نے وقتاً فوقتاً وہ بھگتا بھی۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ بھگتا اور کیسے بھگتا۔ اب بات آپ کو اگر یاد ہو تو 2008 میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں صدر زرداری کے دور حکومت میں، جب پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد سیمپتھی کی بنیاد پر آپ کہہ لیں کہ ان کو اقتدار نصیب ہوا، حالانکہ ان کی کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جن کی بنیاد پر ان کو اقتدار دے دیا جائے، لیکن برل بے نظیر کا جب مرڈر ہوا تو پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا۔ تو صدر زرداری صاحب ایک کم علم آدمی، ایک جاہل آدمی، علمی طور پر میں بارہا کہہ رہا ہوں، باقی سیاسی طور پر آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کہ جس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی وہ صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ اور جب وہ صدر پاکستان بنا تو یہ 2008 کی بات ہے۔ ہاشوانی صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ میریٹ ہوٹل میں، جو اسلام آباد سے لوگ واقف ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں کس لوکیشن پر ہے، کس حساس ایریا میں ہے، وہاں ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے اور 60 کے قریب پاکستانی شہید ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ تو ہاشوانی صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے اس دھماکے کی اطلاع ملی تو میں بڑا پریشان بھی ہوا، کیونکہ مجھے آغاز میں ایک دو دفعہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کے کاروبار کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے اس دھماکے کا علم ہوا، اس سوسائڈ بمبر کا علم ہوا، تو میرے ذہن میں اس شخص کا فوراً خیال گیا کہ جس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ تو اس سے بھی آگے ٹوسٹ یہ ہوا، اس بات میں ٹوسٹ یہ ہوا کہ کرتے جب دھماکہ ہو گیا اور میں وہاں ہوٹل پہنچا تو مجھے ایک میڈیا والے نے بتایا، ایک میڈیا والے نے مجھ سے سوال کیا جی کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھماکہ صدر آصف علی زرداری صاحب پر کیا گیا تھا؟ تو کرتا کہ میں حیران رہ گیا کہ حالانکہ کوئی ہمارے تو ہوٹل کی وہ جو آپ کہہ لیں کہ رجسٹر میں کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں تھا کہ صدر نے یہاں آنا ہو یا کسی کوئی افیشل کو یہاں گیدرنگ ہو۔ تو کرتا جب میں نے وہ آپ کہہ لیں کہ میڈیا والے کو جواب دیا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد مجھے پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے کال موصول ہوئی اور کہا گیا کہ آپ نے یہی موقف رکھنا ہے کہ یہاں صدر پاکستان کی آمد متوقع تھی اور یہ بنیادی طور پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو کرتے میں نے ان کو بڑا کلیئر جواب دیا، چونکہ یہ کتاب کا عنوان بھی سچ کا سفر ہے، تو صدر الدین ہاشوانی صاحب نے ہمیشہ سچ کو پرائرٹی پہ رکھا،
اور ہمیشہ سچ کہا، پھر چاہے ان کو جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ہاشوانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پریزیڈنٹ آفس والوں کو کہا کہ اس ہمارے ریکارڈ میں کوئی ایسا وہ شامل نہیں ہے کہ زرداری صاحب یہاں آ رہے ہیں۔ تو خیر وہ زرداری صاحب کو اس چیز کا بھی غصہ آیا اور انہوں نے مائنڈ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے رحمان ملک صاحب نے اس انسیڈنٹ کے 5 گھنٹے بعد جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے گھر بلایا کہ آپ سے ملنا ہے۔ تو کرتے کہ میں ان سے جب ملنے گیا، حالانکہ کوئی انویسٹیگیشن ابھی تک کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، تو جب میں رحمان ملک صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھماکہ کس نے کروایا؟ تو انہوں نے فوراً سے کہا جی کہ ہاں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ٹی ٹی پی کا کام ہے، یہ تو حکیم مسعود کا کام ہے۔ تو کرتے میں حیران رہ گیا کہ ٹی ٹی پی نے ایسا ایکٹ کیوں کیا کہ جب نہ تو یہاں کوئی آفیشیل گیدرنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی فارم کسی کنٹری کا یہاں وفد موجود ہے، یہاں تو عام پاکستانی موجود ہیں، یہاں تو عام ویٹر موجود ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ سوال برل آج بھی میرے ذہن میں ہے اور اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول بھی نہیں کی تھی۔ تو اس دھماکے سے جو فائدہ لینے کی کوشش کی تھی وہ برل زرداری صاحب نے کی تھی، جب وہ زرداری صاحب اس دھماکے کے فوراً بعد واشنگٹن گئے تھے، امریکہ گئے تھے اپنے مالکوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، تو وہاں بھی زرداری صاحب نے یہی موقف رکھا تھا کہ وہ دھماکہ جو ان سے وہ بنیادی طور پر میرے اوپر کیا گیا تھا اور میں بچ گیا۔ تو جب وہ وہاں سوال کیا گیا دوبارہ، وہاں واشنگٹن پوسٹ کے جب صحافی نے ہاشوانی صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دھماکہ زرداری صاحب پر کیا گیا، تو انہوں نے ہاشوانی صاحب نے پھر یہی کہا تھا کہ نہیں، یہ ان کا کوئی یہاں آمد متوقع نہیں تھی۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں جو اس کتاب پر کیے جا سکتے ہیں۔ مختصراً میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں کاروبار کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا مشکل بہت اس لیے ہے کہ یہاں ہر حکومت کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے، ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اور بہت سے ہماری بیوروکریسی کا جو نظام ہے وہ کاروبار کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز جن کمیشنز کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہی پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ سفر صدر الدین ہاشوانی صاحب کا تھا۔ یہاں ایک اور واقعہ میں آخری آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب صدر الدین ہاشوانی صاحب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں پٹرول کی وہ آپ کہتے ہیں کہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ پٹرول اویلیبل ہے، ہم وہاں سے نکالتے ہیں، گیس نکالتے ہیں، اپنے ریسورسز پر نکالتے ہیں اور کم خرچے پر نکالتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا، اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا اور اس بنیاد پر کیا کہ ایک ہالینڈ کی کمپنی تھی، اس کو وہ پرپوزل دیا گیا اور زیادہ قیمت پر دیا گیا کہ جس کا پاکستانی بیت المال کو، پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ ہاشوانی صاحب اگر ایک کام 1 کروڑ میں کر کے دے رہے تھے تو ہالینڈ کی کمپنی نے وہ کام 10 کروڑ میں کر کے دیا، لیکن وہ زرداری صاحب نے اس کو پریفر کیا۔ کیوں کیا یہ بھی آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کوئی کمیشن برل مقرر ہوگا، جب تب ہی انہوں نے یہ دیا تھا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو صرف ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پالیسیز کو بدلے، کاروباری لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ نہ ہو کہ بھٹو جیسا آدمی آئے تو وہ بڑی بڑی انڈسٹریز کو ریاست کے انڈر لے لے، قومیانے میں لے لے، تو یہاں انویسٹر یہاں سے بھاگ جائیں۔ ایسے لوگ نہ آئیں کہ جو اپنے کمیشن کے چکر میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرح اپنے کمیشن کے چکر میں پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے لوگ نہ آئیں کہ جو اپنے بینک چلانے کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹیاں چلانے کے لیے، میری مراد نواز شریف صاحب ہیں، کہ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچائیں اور پاکستان کے حق میں جو کام ہو سکتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔